اللهم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی تحیرت العقول والافہام فی کبریاء ذاتہ ودل علی وحدانیتہ نظام و مصنوعاتہ۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف المقربین وقدوۃ النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ھداۃ الدین وائمۃ المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ۔ درود بھیجیں محمد صلی اللہ محمد وعلی۔ ایک بار پھر خاندان زہرا پہ درود پڑھیے گا۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ خداوند کریم آپ سب کو کربلا والوں کے ساتھ معشور فرمائے، اور جب ہم اٹھیں تو کربلا والوں کے ساتھ اٹھیں۔ ہم سب کی یہ خواہش ہے، اور یہ جملہ آپ اکثر کہتے ہیں، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو فوز عظیم پہ فائز ہو جاتے۔ یعنی یہ اعمال عاشورہ میں سے بھی ہے، یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے۔ ہم سب کا دل کرتا ہے نا ہوتے۔ تو دیکھو امام نے آپ کے لیے ایک وسیلہ بنا دیا ہے کہ اگر آپ وہ کام کر لیں تو جب اٹھیں گے تو کربلا سے اٹھیں۔ وہ کیا کام ہے، کیا ذریعہ بتایا ہے امام نے؟ امام فرماتے ہیں کہ جب شب عاشور آئے، خود پہ غم کی کیفیت طاری کر لو۔ یعنی آپ کو دیکھ کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کو کچھ ہوا ہے۔ آپ کو دیکھ کے پتہ چل جائے کہ اس کے گھر میں موت واقع ہوئی ہے۔ ایسی حالت بنا لو۔ پھر امام نے فرمایا ماتم کرو، میرے جد حسین کو یاد کرو، اور پوری رات بیدار رہو۔ یہ شب عاشور میں سے پہلا عمل یہی ہے کہ بیدار رہیں اور غم زدہ رہیں۔ اور پھر امام کی زیارت پڑھیں۔ انشاءاللہ مجلس میں بیان کروں گا کہ زیارت کا کیا ثواب ہے اور کتنی اہمیت دی گئی ہے، اور ائمہ نے کتنا زور دیا ہے زیارت حسین پہ۔ دیکھیں آپ، جو بھی عید آتی ہے، عرفہ آتا ہے، کوئی بھی اہم دن آتا ہے، کسی معصوم کی زیارت کے بارے میں نہیں کہا گیا تھا، بلکہ کہتے ہیں زیارت امام حسین کریں۔ حتیٰ کہ غدیر، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ زیارت امام حسین پہ جائیں۔ جن عید غدیر کے دن کہہ رہا جاتا ہے کہ زیارت امام حسین پہ۔ تو 2 رکعت آپ نماز پڑھیں، جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں۔ سورہ حمد پڑھیں، حمد کے بعد جو بھی آپ کو سورہ آتا ہے وہ آپ پڑھیں۔ دوسری رکعت میں اسی طرح پڑھیں۔ پھر آپ زیارت امام حسین پڑھیں۔ مفاتیح الجنان موجود ہے، ہو سکتا ہم سب مل کے زیارت عاشورہ پڑھیں۔
اگر کسی میں یہ ہمت نہیں ہے تو پوری زیارت عاشورہ پڑھے تو اتنا تو کہہ سکتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ میرا سلام ہو تجھ کو۔ امام علیہ السلام فرماتے اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے، یعنی رات کو بیدار رہتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، زیارت امام حسین پڑھتا ہے، امام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نمائندہ ہو کے تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ جب تم اٹھو گے تو کربلا والوں کے ساتھ اٹھو۔ پہلا عمل یہ ہے۔ دوسرا عمل جو اس رات کے لیے بیان کیا گیا ہے وہ 4 رکعت نماز ہے۔ دیکھو آپ کے امام نے ساری زندگی عبادت کی، امام کا ہر لمحہ عبادت میں گزرتا ہے، اور عباس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عباس بھیا ان سے 1 رات کی مہلت لے کے آؤ تاکہ میں اپنے رب سے راز و نیاز کر سکوں۔ ہمیں بھی پیروی کرنی چاہیے امام کی، کہ وہ مظلوم امام جسے پتہ ہے کل میں نے چلے جانا ہے اور میری پچھلی ساری زندگی اطاعت الہی میں گزری ہے، 1 لمحے کے لیے میں غافل نہیں ہوا، پھر بھی وہ اس رات عبادت کرنا چاہتا ہے، تو ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے 4 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت نماز سورہ حمد پڑھیں، اس کے بعد 50 دفعہ سورہ اخلاص، سورہ توحید، قل هو اللہ احد۔ اسی طرح دوسری رکعت میں یہ 2 رکعت تمام ہو جائے گی، پھر 2 رکعت اسی طرح اور پڑھیں، حمد پڑھیں، حمد کے بعد 50 دفعہ سورہ اخلاق، پھر سجدہ رکوع، اس کے بعد پھر حمد اور 50 دفعہ سورہ اخلاق۔ مشکل تو نہیں ہے۔ نیت یہی آپ نے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز شب عاشور پڑھتا ہوں قربتاً۔ دیکھیں نیت کا ارادہ آپ کے قلب سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے۔ جو ہی آپ آ کے کھڑے ہوتے ہیں آپ زبان سے کچھ نہ کہیں، آپ کے ذہن میں جو بات ہے کہ میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں، اور آپ نے کہا اللہ اکبر، وہ آپ کی نیت ہو گئی۔ نیت اس لیے کہتے ہیں یہ نوا سے نکلا ہے۔ نوا کہتے ہیں اس گٹھلی کو جو کھجور کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ کیوں نیت کو نیت کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق آپ کے دل سے ہوتا ہے، اور یہی آپ کے اعمال کا دار و مدار ہے۔ فرق کوئی نیت کرتا ہے کہ لوگوں کے کھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، بیکار ہو جائے گی۔ لیکن نیت میں جب یہ کہتا ہے کہ خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو اب سمجھ میں آ گئی نیت، یعنی زبان سے آپ کہیں 2 رکعت نماز شب عاشور پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، تب بھی کافی ہے، دل میں دہرا دیں تب بھی کافی ہے۔ نماز آپ کی شروع ہوگی جب آپ کہیں گے اللہ اکبر۔ تو یہ اعمال شب عاشور ہیں۔ اسی طرح روزے عاشور کے بھی اعمال ہیں، وہ میں کل بتاؤں گا، ہو سکتا ہے پھر آپ میں مکس ہو جائے اور آپ کو سمجھ میں۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ کل کا جب دن ہو تو سلام نہیں کرنا۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصائب الامام حسین۔ ہو سکتا ہے جملہ کسی کو یاد نہ رہو، لیکن اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تمہیں اس مصیبت کا اجر دے۔ کون سی مصیبت؟ جو گزری تو امام حسین پہ ہے، یعنی قربانی امام حسین دے رہے ہیں، لیکن آپ صرف اس قربانی کو یاد کر رہے ہیں، حسین کا ساتھ دے رہے ہیں، حسین کا نام لے رہے ہیں، اور امام یہ کہتے ہیں کہ جب تم یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ وہی جو اجر ادھر مل رہا ہے آپ لوگوں کو ملے گا۔ باقی زیارت ہے، اعمال کچھ ہیں، وہ انشاءاللہ ہم صبح اکٹھے کریں گے۔ درود بھیجیے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تاکہ بعد میں عالم علیکم صلی اللہ علیہ محمد۔ دیکھیے جو آگے آگے بڑھے، اللہ اکبر،
یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں یہ جو آپ آگے آ کے بیٹھتے ہیں اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ مسجد میں بھی یہی ہے کہ جو شخص سب سے پہلے آئے گا اور پہلی رکعت میں بیٹھے اور پہلی صف میں بیٹھے گا اس کا ثواب پچھلوں کی نسبت زیادہ ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ آتے ہیں تو آگے ایک تو بیٹھ دیں، ایک تو دوسروں کو تکلیف نہیں ہوگی اور آپ کا ثواب میں بھی اضافہ ہو جائے۔ درود بھیجیے گا محمد والے میں۔ یہ ایام جو آپ گزار رہے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ وہ حسین جو رسول کا نواسہ ہے، علی و بطول کا لال ہے، ہمارا امام ہے، چراغ ہدایت ہے، سفینہ نجات ہے، زمین و آسمان کی زینت ہے۔ یہ روایت کے جملے ہیں اور اس کا راوی کوئی عام انسان نہیں، کوئی عام بندہ نہیں ہے، بلکہ خود امام حسین علیہ السلام روایت کر رہے ہیں، آپ کا تیسرا امام۔ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں گیا، میرے دل میں تڑپ تھی کہ اپنے نانا سے ملوں، اپنا نانا سے جا کے پیار لوں۔ میں مسجد نبوی میں گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول خدا یعنی میرے نانا اپنے عظیم صحابی ابی ابن کعب سے مصروف گفتگو ہے۔ جب مجھے آتے ہوئے میرے نانا نے دیکھا، ٹھیک ہے، رسول، ہم اگر دو آدمی باتیں کر رہے ہیں اور کسی وجہ سے چھوڑ دیں تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بات اچھی نہیں ہے، لیکن یہ رسول کام کر رہے ہیں، یعنی اگر بات چھوڑی ہے کسی عظیم انسان کے لیے تو پھر یہ کمال ہے اور یہ دلیل ہے کہ آنے والا بہت عظیم ہے، کہ خلاف ادب بات کی گئی صرف اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے۔ اب امام حسین کا سن ہے 6 یا 7 سال، مصروف گفتگو ہے حبیب کبریا جو انبیاء کا سردار ہے، جو صاحب ادب و کمال ہے، جو صاحب اخلاق ہے، اور گفتگو کر رہا ہے اپنے صحابی سے۔ امام کہتے ہیں کہ جب مجھے آتے ہوئے میرے نانا نے دیکھا، اپنی گفتگو کو وہیں ختم کیا، اپنے ہاتھوں کو میری طرف بلند کیا اور کہا مرحباً یا زین السماوات والارض، خوش آمدید اے آسمانوں کی زینت، اے زمین کی زینت۔ ابن ابی قبی، ابی ابن کعب حیران ہو گئے، سوچنے لگے کہ اگر کوئی زمین کی زینت ہو سکتا ہے، اگر کوئی آسمان کی زینت ہو سکتا ہے تو رسول خدا کو ہونا چاہیے، کیونکہ رسول خدا علت تخلیق کائنات ہیں۔ رسول خدا کی وجہ سے کون و مکان تخلیق ہوئے، رسول خدا کی وجہ سے لوح و قلم بنائے گئے، رسول خدا کی وجہ سے کرسی و عرش بنائے گئے۔ رسول خدا جیسا کوئی عرف و اعلیٰ نہیں ہے۔ رسول خدا صاحب شفاعت ہیں، شافی امم ہیں، محکام محمود پہ فائز ہیں۔ اگر آسمان کی کوئی زینت ہو سکتا ہے، اگر زمین کی کوئی زینت ہو سکتا ہے تو حبیب کبریا ہو سکتا ہے، لہذا اس سے رہا نہ گیا، فوراً یہ کہتا ہے یا رسول اللہ حل زین السماوات والارض احد غیروں کا، اے حبیب خدا آپ کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ زمین و آسمان کی زینت، اگر آسمان کی کوئی زینت ہے تو وہ آپ ہونا چاہیے، اگر زمین کی کوئی زینت ہے تو آپ ہونا چاہیے۔
تو رسول خدا نے کہا والذی بعثنی بالحق نبیا. اگر رسول ویسے ہی کہہ دیتے تو کیا شک کرتے ہم رسول کی بات پہ؟ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے برحق نبی بنا کے بھیجا ہے. ان الحسین اکبر فی السماء من الارض، کہ زمین پہ حسین کا بڑا مقام ہے، زمین پہ حسین کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن آسمان پہ اس سے بھی زیادہ مقام ہے. اے ابی کعب، جب مجھے شب معراج پہ لیا گیا، مجھے سیر کروائی گئی، میں نے جنت کی سیر بھی کی، میں نے ہر چیز کی سیر کی، آسمانوں کی سیر کرتا کرتا جب میں آخری مقام پہ پہنچا جس کو عرش الہی کہتے ہیں، جب میں نے عرش الہی کو دیکھا تو کیا لکھا ہوا نظر آیا؟ انہ مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. کیا لکھا ہوا نظر آیا؟ انہ مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ وامام خیر ویمن وعلم وذخر وفخر. یعنی میں نے دیکھا کہ عرش الہی کے دائیں طرف لکھا ہوا تھا کہ یہ مصباح ہدایت ہے، یہ نجات کا سفینہ ہے، یہ پیشوا ہے علم و عمل کا، یہ پیشوا ہے حلم کا، یہ پیشوا ہے برکت کا، یہ امام ہے یمن کا. تو رسول خدا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو، جس کو برکت لینی ہو، جس کو خیر لینی ہو، جس کو اولاد لینی ہو، جس کو رزق لینا ہو، جس کو علم لینا ہو، جس کو ہر قسم کی خیر لینی ہو، وہ آئے حسین کے پاس، چونکہ یہ امام ہے خیر و برکت کا. یہ حسین ہے. ایسے تو نہیں دنیا پاگل ہو گئی، چاہے خوف زدہ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی حسین کے نام پہ جمع ہو جاتے ہیں. یہ کون سی طاقت ہے پیچھے کہ جو بے نیاز کر گئی، عام طور پہ جمع نہ ہو سکے، لیکن جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوا، اپنے مسائب بھول گئے، اپنی مشکلات بھول گئے، آئے اس کے پاس جو امام برکت ہے. پتہ ہے ہماری مشکلیں یہی حل کرے گا. دوسری حدیث، امام حسین کیا ہے؟ امام حسین معیار ہے ایمان و کفر کا. حسین معیار ہے سعادت و بدبختی کا. حسین معیار ہے جنت و دوزخ کا. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر یہ روایت نقل کر رہے ہیں کہ رسول خدا نے ہمیں فرمایا بی انذرتم وبعلی اہتدیتم، کہ میرے ذریعے تمہیں ڈرایا گیا، علی کے ذریعے تمہاری ہدایت ہوئی. پھر قرآن کی آیت پڑھی انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے نبی تو منذر ہے، تو ڈرانے والا ہے، اور قوم کے لیے ہادی الگ ہے. اس لیے کہا میں ڈرانے والا ہوں، علی ہادی ہے. وبالحسن اوتیتم الاحسان، حسن کے ذریعے تم پہ احسان کیا گیا. رسول نے اپنے لیے بھی ایک جملہ کہا، امیر المومنین کے لیے بھی ایک بات کہی، امام حسن کے لیے بھی ایک بات کہی. لیکن جب حسین کی بات آئی تو رسول نے ایک بات نہیں کی، کہا بالحسین تسعدون وتشکون ان الحسین باب من ابواب الجنہ.
یعنی اپنے لیے تو ایک بات کہی، لیکن حسین کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ حسین کے ذریعے سے تم خوش بخت بنو گے، حسین کے ذریعے سے تم بدبخت بنو گے. یعنی معیار بتا رہے ہیں، سعادت کا معیار بھی حسین ہے، بدبختی کا معیار بھی حسین ہے. اب جس نے حسین کا دامن تھام لیا وہ خوش بخت ہو گیا، جو حسین سے دور ہو گیا وہ بدبخت ہو گیا. حسین کے ذریعے سعید بنو گے. ان الحسین باب من ابواب الجنہ. اگر گھر میں داخل ہونا تو کہاں سے داخل ہوتے ہیں؟ دیوار سے داخل ہوتے ہیں. اگر کوئی دیوار سے داخل ہو بھی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ خوش آمدید کہا جاتا ہے، ویلکم کہا جاتا ہے، دھکے مار کے باہر نکال دیا جاتا ہے. کتنے بے ادب ہو کہ دیوار سے آئے ہو. قرآن میں بھی یہ کہتا کہ دروازوں سے آیا کرو. اب جنت ایک مقام ہے، اب دروازوں سے جائیں گے جنت میں. اگر کسی اور طرف سے جانے کی کوشش کی تو بے ادب کہلاؤ گے. یعنی اگر حسین کو چھوڑ کے اتنے اعمال کر لو کہ اللہ تمہیں جنت دے بھی دے، اگر غیر کے راستے سے گئے تب بھی بے ادب کہو گے، کیونکہ رسول کہتے ہیں حسین باب من الجنہ، کہ جنت کا دروازہ تو حسین ہے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، عزت کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو حسین کے ذریعے جاؤ. اور آگے فرما بھی دیا من آندہ حرم اللہ علیہ رائحۃ الجنہ، کہ ایک آدمی حسین سے محبت نہیں کرتا، اعمال تو کر رہا ہے، اگر وہ جنت میں گیا بھی صحیح تو بے ادب بن کے جائے گا. لیکن اگر حسین سے دشمنی رکھ کے جتنے بھی اعمال کر کے گیا، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اگر حسین سے دشمنی کی تو اللہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دے گا. یہ ہے حسین، یہ ہے محسن انسان. درود بھیجیے گا محمد والا. اگر حسین کو سمجھنا ہے، عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. آپ کا طائر فکر وہاں تک پرواز نہیں کر سکتا جہاں مقام حسین ہے. عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا حسین کیا ہے. اگر حسین کو سمجھنا ہے تو امام کے کلام سے سمجھو، اگر حسین کو سمجھنا ہے تو نبی کے کلام سے سمجھو. حذیفہ یمانی رسول خدا کے صحابی ہیں. کہتے ایک دن رسول خدا امام حسین کا ہاتھ پکڑ کے آئے، مجمع کے سامنے کھڑا کیا، اپنا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں ہے، مخاطب مجمع کو کر کے کہہ رہے ہیں فارفو ہو. یہ نہیں کہا مجھے پہچانو، میں اللہ کا حبیب ہوں مجھے پہچانو، میں تمہارا ہادی ہوں مجھے پہچانو، میں تمہارے لیے ہدایت کے احکام بیان کرتا ہوں مجھے پہچانو. کہا نہیں، عارفو ہو، اس کو پہچانو، وفضلو ہو. صرف پہچاننا نہیں ہے بلکہ اس کو مقدم کرنا ہے. اب بڑے بڑے صحابی تھے، عظیم عظیم صحابی تھے، یہ ہے بچہ، اس کے باوجود رسول کہہ رہے ہیں کہ اسے پہچانو اور سب سے زیادہ مقدم اسے کرو، فضیلت اسے دو، فنصرو ہو، اور اس کی مدد کرو. یعنی رسول خدا اپنے صحابہ کو بھی تیار کرتے ہیں کہ حسین کی مدد کرنا. یہ ہے حسین. امام کیا کہتے ہیں؟
حسین کی زیارت کا، یہ دیکھیں آج جو آپ نے زیارت پڑھنی ہے، حسین کی زیارت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ روایات مختلف، کسی روایات میں لکھا گیا 21 حج کے برابر، کسی میں کہا 90 حج کے برابر، کسی جائے نے کہا 70 حج کے برابر۔ یعنی قبر حسین کا جب یہ مقام ہے کہ جو اس کی زیارت کرے اس کو کم از کم 21 حج کا ضرور ثواب ملتا ہے، یہ امام صادق فرما رہے ہیں۔ ایک حج کا ثواب کتنا ہے؟ ابن عمار یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا، آ کے یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے بھی حج کرنا تھا، میرے پاس پیسے بھی تھے، حج مجھ پہ واجب بھی تھا، لیکن یہ بات جو آپ کو بتا رہا ہوں اگر کسی پہ حج واجب ہے تو وہ حج واجب کرے گا، یہ نہیں ہے کہ حج واجب ہے وہ چھوڑ دے اور چونکہ ادھر زیادہ حج کا ثواب ملتا ہے زیارت پہ چلا جائے۔ یہ ثواب اسی وقت ملے گا جب اپنا حج واجب ادا کر چکا ہو۔ ہاں حج کے پیسے نہیں ہے، واجب نہیں ہے، پھر زیارت پہ جائے تو پھر ثواب ملتا ہے۔ تو کہ یا رسول اللہ میں نے حج پہ جانا تھا لیکن کسی وجہ سے نہ جا سکا، لیکن اللہ نے مجھے مال بہت دیا ہے، آپ مجھے کوئی راہ بتا دیں کہ میں اس مال کو اس راستے میں خرچ کروں تو مجھے وہ حج کا ثواب مل جائے۔ تو رسول خدا نے کہا یہ ابو قبیس کا جو پہاڑ ہے مکہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، رسول خدا اس کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرے پاس اتنا سونا ہو جتنا یہ پہاڑ ہے فَأَنفَقْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تو یہ سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ما بلغتا ما بلغ الحاج، تب بھی اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جس پہ حاجی پہنچا ہے۔ یہ ہے ایک حج کا ثواب۔ اور زیارت حسین کا کیا ثواب ہے؟ قبر زیارت حسین، حسین تو بعد کی بات ہے، حسین کی مٹی کا۔ محمود ابن خزرج امام کی خدمت میں آئے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کم حججتا، کتنے حج کر چکے؟ کہتا مولا 19 حج کر چکا ہوں۔ تو امام نے کہا 2 حج اور کیوں نہیں کر لیتے؟ مولا اگر 2 حج اور کر لوں تو کیا ہوگا؟ کہا اے ابن خزرج اگر تو 21 حج پورے کر لے تو پھر تیرا نام زوار حسین میں لکھا جائے گا، یعنی جو زوار حسین ہے اس پہ تیرا نام لکھا جائے گا۔ تو جس کے قبر کا یہ ثواب ہے زیارت کا، خود اس کی زیارت کر لی جائے تو کیا ثواب؟ ایسے تو نہیں روایات بڑی بڑی کہ قبر حسین کی زیارت کرو، یہ آپ کے لیے امان ہے، کتنی آسانی قرار دے دی کہ زیارت کرو اتنا ثواب ملے۔ اگر میں ساری روایتیں پڑھنا شروع کر دوں تو صبح ہو جائے، جو زیارت پہ پڑھی کامل الزیارات کتاب پڑھیں اس میں یہ ساری روایتیں موجود ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد والے محمد علی۔ سلیمان اعمش اس نے بھی یہ روایتیں سنی ہوئی تھی، کوفہ کا رہنے والا ہے، کوفہ کے شیخ کے پاس آتا ہے۔ شیخ اس وقت بڑے فقیہ کو کہا جاتا تھا، جو اپنے مذہب کا بڑا فقیہ ہو، بڑا استاد ہو، اس کو شیخ کہتے تھے۔ اب اس نے سنا ہوا تھا کہ زیارت امام حسین کا اتنا ثواب ہے، تو یہ کہتا ہے شیخ سے پوچھ کے آتا ہوں وہ کیا کہتا ہے۔ یہ شیخ کے پاس گیا کہ زیارت حسین پہ جانا چاہتا ہوں، کیا کہتے ہو؟ شیخ کہتا ہے بدعۃ وکل بدعۃ ضالۃ وکل ذا بدعۃ الی النار، کہ زیارت بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے،
اور ہر گمراہی کو انجام دینے والا جہنم میں جائے گا۔ یہ بیچارہ واپس آ گئے، گھر پھر سوچتے رہے کہ اب کیا کروں، شیخ یہ کہتا ہے، میں نے روایات ایسی سنی ہوئی تھی، تو ساری رات سوچتا رہا، اور یہ کہتا ہے صبح پھر اس کے پاس جاؤں گا، پھر اس سے بات کروں گا۔ یہ کہتا ہے میں صبح گیا، میں نے اس کے گھر دستک دی تو اندر سے اس کی بیوی کی آواز آئی، شیخ نہیں ہے۔ کہاں گیا ہے؟ کہا کربلا، کربلا زیارت کے لیے گیا ہے۔ تو کہتے میں بھی کربلا پہنچ گیا، میں نے دیکھا وہ امام حسین علیہ السلام کے روری کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور گریہ زاری کر رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا کل تو مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام دینے والا جہنمی ہے، یہ تو آج ادھر کیسے آ گیا؟ کہتے رات کو جب میں سویا تھا تو میں نے خواب دیکھا، ایک نورانی چہرے والا گھوڑے پہ سوار ہے، اس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے، اس کے پیچھے ایک محمل ہے، اس میں ایک خاتون بیٹھی ہے، اور دونوں طرف نورانی چہرے والے اشخاص ہیں، اور یہ آ رہے ہیں۔ تو میں نے یہ پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو وہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ آگے آگے آ رہے ہیں، یہ رسول خدا ہیں جو محمل میں بیٹھے ہیں، یہ فاطمۃ الزہرا ہیں، یہ حسن مجتبی ہیں، یہ امیر المومنین ہیں۔ تو میں نے دیکھا اس محمل سے وہ خاتون کچھ ورقے پھینک رہی ہے۔ تو بہت سے لوگ ان رکوں کو، ان ورق کو چن رہے ہیں۔ میں نے بھی ایک ورق اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھ سے اٹھایا نہ گیا۔ میں جس ورق کو پکڑنے کی کوشش کرتا تھا وہ ورق آگے چلا جاتا تھا۔ میں نے ساتھ والے کو پوچھا تو نے جو اٹھایا ہے اس پہ لکھا ہوا کیا ہے؟ کہا یہ اس ورق پہ لکھا ہوا ہے ہذہ امان من زوار الحسین، کہ جس نے حسین کی زیارت کی وہ جہنم سے بری ہو چکا ہے۔ کہتا میں اٹھا نہیں سکتا تھا۔ تو میں پھر اس محمل کے قریب گیا، میں نے کہا بی بی ایک رکا مجھے بھی دے دے۔ تو بی بی نے کہا یاد ہے کل کیا کہہ رہا تھا؟ کل تو کہہ رہا تھا ھذا بدعتن، جب تک تو میرے بیٹے حسین کی زیارت نہیں کرے گا جہنم تجھ پہ واجب ہو چکی ہے، جہنم تجھ پہ حرام ہے چکی ہے۔ تو میں یہ لینے آیا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل زوار حسین کا یہ مقام۔ ابھی اور روایت سنو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سنیے حدیث، اس کو سمجھیے، اور پھر پتا چلے گا کہ یہ جو آج آپ زیارت پڑھ رہے ہیں کس مقام پہ پہنچے آپ۔ یہ جو آج آپ زیارت کریں گے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، قرآن کی کوئی تلاوت کر رہا تھا، ان المتقین فی جنات النہر فی مقعد صدق، سورہ قلم کی آیات ہیں، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ صاحبان تقوی جنات میں ہوں گے۔ لیکن یہ اتنی بڑی بات نہیں جو آگے آیت کا جملہ ہے،
فی مقعد صدق، ایک پاکیزہ جگہ پہ ہوں گے، عند ملیک مقتدر، اس ذات کے سامنے کھڑے ہوں گے جو قادر مطلق ہے، جس کا اقتدار ہر چیز پہ ہے. یہ آیت ہے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ من زارا الحسین عارفا کانا من محدث اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے، جو امام حسین کی زیارت کرے گا امام کے حق کو پہچانتے ہوئے، وہ کیا ہوگا؟ اللہ سے گفتگو کرنے والا ہوگا. یہ عند ملیک مقتدر کیا ہے؟ دربار الہی ہوگا. خداوند کریم تمام اہل معاشر کو جمع کرے گا. اب وہاں سناٹا ہوگا، اب کوئی سوال و جواب نہیں ہو رہا. اب لوگ بےتاب ہو گئے کہ جلدی جلدی حساب و کتاب ہو تاکہ ہمیں فیصلے کا پتہ چل جائے. جیسے امتحان کا رزلٹ نکلنا ہو تو ہم کتنے بےتاب ہو جاتے ہیں، کتنی پریشانی ہوتی ہے، کتنے خیالات ہوتے ہیں، اور ذہن یہی کہتا ہے کہ جلدی نتیجے کا اعلان ہو تاکہ سکون ملے. تو وہی کیفیت ہوگی وہاں. اب سب کھڑے، کوئی آواز نہیں آ رہی، اللہ بول نہیں رہا. تو تمام بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. کہا اب ہمارے بابا ہیں، آپ اللہ سے گفتگو کریں. کہا میری جرات نہیں ہے میں اللہ سے بات کروں. حضرت نوح کے پاس آئیں گے. کہا نہیں، شیخ الانبیاء کے پاس جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حضرت ابراہیم بھی یہ کہیں گے کہ یہ میرا مقام نہیں ہے کہ میں خدا کو مخاطب کروں، خدا سے بات کروں. ہاں اگر کوئی بات کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے جو حبیب کبریا ہے. اب یہ سارے انبیاء اپنی امتوں کے سمیت رسول خدا کے پاس آئیں گے اور رسول خدا سے کہیں گے، یعنی یہ آپ میں اتنی قدرت ہے کہ آپ اللہ سے بات کر سکتے ہیں. اسی کی طرف اشارہ کیا قرآن کریم میں، عسیٰ ان یبعث مقام المحمود. اے میرے حبیب، ہم آپ کو مقام محمود پہ پہنچا دیں گے. مقام محمود یہی ہے کہ کوئی شخص بات کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا مگر وہی کرے گا جو مقام محمود پہ فیض ہوگا. اب امام یہ کہہ رہے ہیں جس نے زیارت حسین کی وہ بھی مقام محمود پہ فیض ہوگا. پہچانو اپنی قدر. کتنا کریم ہے تمہارا امام، کتنا محسن ہے تمہارا امام. کیسا احسان کر گیا کہ اپنے درجے پہ پہنچا گیا. یہ جو تم گریہ کرتے ہو، یہ حسین کو یاد کرتے ہو، یہ نہ سمجھو آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے گریہ کر کے چلے جاتے ہیں. ابن وہب کہتے ہیں میں امام صادق کو ملنے گیا، تو امام مصلی عبادت پہ بیٹھے ہیں اور مصلی عبادت پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں، یا من خصا بالکرامہ. جب بھی دعا مانگو، امام طریقہ بتایا، اللہ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا ذکر کیا کرو. پروردگار تو نے یہ دیا، پروردگار تو نے یہ دیا، پروردگار تو نے یہ دیا. یہ ساری نعمتوں کو ذکر کیا کرو، اللہ کے احسان کا ذکر کیا کرو، پھر اللہ سے مانگا کرو تو ضرور ملتا ہے. اب امام بھی یہی کر رہے ہیں کہ کیا کہا، پروردگار اے مجھ پہ احسان کرنے والے، تو نے پہلا احسان ہم پہ. اب جمع کے صیغے شروع ہو گئے، یعنی ہم اہل بیت پہ جو تو نے احسان کیا کہ ہمیں تو نے چن لیا اپنے لیے، تو نے ہمیں امامت دی،
تو نے ہمیں وصایت دی، تو نے ہمیں صاحب شفاعت بنایا، تو نے ہمیں صاحب کرامت بنایا. یعنی یہ سارے گنتے گنتے آخر میں جب ساری نعمتیں گن چکے تو کیا کہا؟ اغفر لی ولاخوانی الذی لزوار الحسین، اے پروردگار مجھے بھی معاف کر دے اور میرے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو حسین کی زیارت پہ گئے ہیں. یہ آپ کی مشکلات کی طرف اشارہ ہے. کون زوار حسین؟ الذین، وہ زوار حسین جو اس زیارت کے لیے امام کے اس نام پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. ایک اب کچھ ایسے ہیں جو مال خرچ کر کے جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے خوف کو خرچ کر کے جاتے ہیں. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پروردگار میرے ان بھائیوں پہ رحم کر جو حسین کے نام پہ چلتے ہیں اپنا مال خرچ کر کے یا اپنی جسمانی مصیبت کو خرچ کر کے. یعنی پتہ ہے کہ جائیں گے زیارت حسین پہ مشکلات آئیں گی لیکن اپنی مشکلات کو پیچھے کر دیتے ہیں کہ نہیں حسین کے لیے جا رہے ہیں. امام کہتے ہیں وہ میرے بھائی ہیں، جتنی بھی دولت خرچ کر دو امام کے بھائی نہیں بن سکتے، امام کے صحابی نہیں بن سکتے. چہ جائے کہ بھائی کتنا مرتبہ امام کا، ہم کیسے ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ امام کہتے ہیں حسین کے نام پہ جاؤ، میرے بھائی ہو. اور آگے کیا جملہ کہا؟ یہ دعائیں دی امام نے آپ کو. پہلی دعا یہ دی کہ پروردگار میرے بھائیوں کو معاف کر دے. پھر کہا پروردگار ارحم، پروردگار رحم کر ان پیشانیوں پہ جو ہماری خاطر زمین پہ لگتی ہیں. یعنی اس کے کی مطلب ہو سکتے ہیں؟ خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی مراد ہے. جاتے ہیں قبر حسین پہ پیشانی رکھتے ہیں، یہ بھی مراد ہے. یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اتنی مشکلات آئیں گی، ہو سکتا ہے اس کو جھکنا پڑ جائے، وہ کچھ خرچ کرنا پڑ جائے، گرنا پڑ جائے. تو پروردگار رحم کرنا اس پیشانی پہ جو ہمارے لیے جھکے. اللہم ارحم علی الاعین التی، پروردگار رحم کرنا ان آنکھوں پہ جو ہماری بے بسی پہ روتی ہیں. پروردگار رحم کرنا ان دلوں پہ جو ہمارے لیے تڑپتے ہیں. پروردگارہ رحم کرنا ان چہروں پہ جو گرمی کی وجہ سے، جو سورج کی وجہ سے جھلسا جاتے ہیں. یعنی ان کو پتہ ہے باہر نکلیں گے دھوپ ہوگی، گرمی ہوگی، ہمارا چہرہ خراب ہوگا، لیکن حسین کے نام پہ آ جائیں گے. امام صادق کہتے ہیں پروردگارہ ان کے چہروں پہ رحم کرنا. اور آگے پتہ ہے کیا کہا امام نے؟ پروردگارہ رحم کرنا ان چیخوں پہ، پروردگارہ رحم کرنا ان آوازوں پہ جو ہمارے لیے بلند ہوتی ہیں. تم یہاں بیٹھ کے کہتے ہو ہائے حسین، تم بیٹھ کے کہتے ہو ہائے عباس، تو امام پیچھے سے دعا دے رہے ہیں پروردگار اس آواز پہ رحم کر، ان چیخوں پہ رحم کر. بس عزادارو 10 دن ہو گئے آپ کو اس صف عزا پہ بیٹھے ہوئے. چلے جائیں گے آپ دنیاوی امور میں مشغول ہو جائیں گے، لیکن آج آپ کا امام آخری دن کا مہمان ہے. شب عاشور آ گئی. بس عزادارو مختصر کرتا ہوں. بی بی نے اپنے بھائی کو بلایا، کہا بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما تو لیا ہے، میں کوفہ بھی دیکھ چکی ہوں، میں نانا کو بھی دیکھ چکی ہوں کہ نانا جب آخری 2 دن اس دنیا سے جانے لگے کتنے افراد ساتھ تھے. بھیا امام حسن کو بھی دیکھ چکی ہوں،
इस इमाम हसन के सहाबियों ने नीचे से मुछल्ला खींच लिया था, खेमे को आग लगा दी थी। ए भैया हुसैन, कल जब मुसीबतें आए ये ना हो कि ये सहाबा साथ छोड़ दे। बस ये आवाज पहुंचनी थी हबीब के कानों पे। हबीब ने साथियों को जमा किया, कहा साहबे हुसैन, अली की बेटी को हमारी वफा का यकीन नहीं आ रहा। सारे सहाबा इकट्ठे हुए, अपनी तलवारें गर्दनों पे रखी, अपने नेज़े सीने पे रखे। काली की बेटी, अगर तू कहे तो हम अभी गर्दन कटा दे। मैं कहूंगा हबीब, अब तो अली की बेटी के लिए, अब तो हुसैन के लिए गर्दन कटवा रहा है। जब हुसैन कहेगा हल मिन नासिर यनसुरना, तो कौन उठ के हुसैन का साथ देगा? अज़ादारो, शब आशूर हर बीबी अपने वारिस को तैयार कर रही है। जनाब अब्बास खैमों का पहरा दे रहे हैं। किसी खैमे में कासिम की मां कासिम से कह रही है, कासिम कल सबसे पहले तूने कुर्बान होना है। किसी खेमे से आवाज आ रही, औनो मोहम्मद, मेरे लाल, कल मामू पे सबसे पहले तुमने कुर्बान होना है। किसी खेमे से ये आवाज आ रही है, ऐ अली अकबर, 18 साल मैंने तुझे पाला था, लेकिन मैं चाहती हूं हुसैन पे सबसे पहले तू कुर्बान हो। अब्बास सुनते जा रहे हैं कि एक खेमे से रोने की आवाज आ रही है। अब्बास खेमे के अंदर गए, क्यों मस्तूर रो रही है? जब अंदर गए तो उम्मे कुलसूम जमीन पे बैठी है और गिरिया करके कह रही है, परवरदिगार, हर बीबी अपनी औलाद को तैयार कर रही है। हाय मैं कोख जली, काश मेरी भी कोई औलाद होती तो मैं भी अपने मजलूम भाई पे कुर्बान करती। अज़ादारो, इतना दर्दनाक मंजर था कि अब्बास जैसा शुजा इंसान जमीन पे गिर गया। का बहन परेशान क्यों होती है? तू मुझे अपनी तरफ से हुसैन पे कुर्बान कर देना। अज़ादारो, यही वजह थी कि जब सर मुबारक आए यजीद के दरबार के बाद, हर बीबी ने अपने वारिस का सर अपनी गोद में लिया। उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, कहा अब्बास, मैंने तुझे कुर्बान किया था, आजा तू मेरी गोद में। बस अज़ादारो, शब आशूर आ गई। मुझे चंद जुमले उम्मे लैला के मुतल्लिक पढ़ने हैं। उम्मे लैला ने किस लिए पाला था अली अकबर को? कल मुकम्मल शहादत पढ़ी जाएगी, बस चंद जुमले सुन लें। अली अकबर हुसैन के पास आए, कहा बाबा मौत की इजाजत। जानते हुसैन ने क्या कहा? अली अकबर, तू मेरी दुआओं का सिला है। मुझे अपने नाना से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था। जब नाना इस दुनिया से चले गए, मैं उदास होता था तो मैंने खुदा से दुआ मांगी, परवरदिगार मुझे ऐसा बेटा अता कर जो हम शक्ल पैगंबर हो, कि जब भी मुझे रसूल की याद आए मैं अपने उस बेटे को देख लूं। ये हम शक्ल पैगंबर था। कहा बाबा, एक दिन तो सबने कुर्बान होना है। तो कहा अच्छा, पहले फूफी से इजाजत लेके आ। अज़ादारो, जूं ही अकबर खेमे में आए, तमाम बीबियां जमा हो गई। वाह अकबरा, वाह अकबरा।
اب علی اکبر سب کو خدا حافظ کر رہے ہیں. راوی یہ کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, علی اکبر باہر آتا تھا پیچھے سے, پھر کوئی بی بی پیچھے چھین لیتی تھی. کہ اکبر ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کتنی دفعہ اکبر باہر آنے کی کوشش کی لیکن پیچھے سے پھر بلا لیا گیا. پھر میں نے منظر دیکھا, علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے بڑے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. عزادارو علی اکبر خیمے سے نکلے کہ فضا دوڑتی ہوئی آئی, کہا علی اکبر رک جا, علی اکبر رک جا, اگر تو چلا گیا تو سجا اس دنیا سے چلا جائے گا. میں خیمے کا پردہ اٹھاتی ہوں. فضا نے خیمے کا پردہ اٹھایا, کیا دیکھا بیمار بھائی عصا کا سہارا لے کے کہتا اکبر اکبر. اکبر ملے بھائی سے, بس عزادارو آئے مولا کے پاس, بابا اجازت کہ جا میرے بیٹے. بعض روایات میں ہے حسین بولے نہیں, نیچے منہ کر کے یوں کہا جا جا, یعنی حسین میں اتنا حوصلہ نہیں تھا, امام وقت تھا لیکن اتنی طاقت نہیں محسوس کر رہا تھا کہ اکبر کو کہہ دے اکبر تجھے اجازت ہے. اشارے سے کہہ رہا ہے جا. عزادارو اکبر چلے. کسی کے جانے کے بعد حسین نے بد دعا نہیں کی. جب اکبر چلے تو پیچھے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء قوم قد برز علیہ غلام اشبہ الناس برسول اللہ منطقاً و خلقاً و خلقاً. اے پروردگارہ گواہ رہنا اس بدبخت قوم کے سامنے وہ جوان جا رہا ہے جو شکل و صورت میں تیرے رسول کی مثل. اکبر چلے. اکبر نے محسوس کیا پیچھے کوئی آ رہا ہے. جب اکبر نے مڑ کے دیکھا تو کیا تھا, بوڑھا با پیچھے پیچھے اس طرح آ رہا ہے جیسے حاجی قربانی کے پیچھے چلتا ہے. یہ مستحب ہے کہ جب قربانی ہو قربانی آگے چلتی ہے, حاجی پیچھے چلتا ہے. عزاداروں سب سے بڑی قربانی حسین دے رہا ہے, اکبر آگے آگے حسین پیچھے پیچھے. اکبر رک جا. اکبر گھوڑے سے رکے. کہا بابا خود ہی تو اجازت دی. کہا اکبر تو میری طرح بوڑھا ہوتا, تیرا جوان بیٹا ہوتا تو پھر میں دیکھتا کہ کیسے تو اجازت دیتا ہے. کہا بابا قربان تو ہونا ہے, تیرے اوپر قربان ہونا ہے. بس عزادارو حسین نے ایک جملہ کہا, اکبر تو چلا جا لیکن اپنا رخ میری طرف رکھ تاکہ میں تجھے دیکھتا رہوں, اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ رسول کیسے جا رہا ہے شہید ہونے, رسول مجھ پہ قربان ہونے جا رہا ہے. لیکن اس قوم کو ذرا بھی حیا نہیں آیا. ہائے اکبر ہائے اکبر, سیعلم الذی ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا حسین